موضوع الدرس فی احوال الاشقیاء سورۃ الملک تفسیر ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں احوال اشقیاء یعنی کافروں کا مآل اور احوال قیامت میں کیا ہوگا، اس سے پہلے اللہ پاک نے سب سے پہلے اس سورت مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ بڑی عظمت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، پورا ملک ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. پھر اس کے دلائل دیے تھے کہ دلائل قدرت میں سے یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا، یعنی موت بھی ایک چیز ہے اور حیات بھی ایک چیز ہے. اور یہ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان ہو کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والے کون. اسی لیے اس دنیا کو کہتے ہیں دار الامتحان. یہ دنیا جو ہے ایک امتحان کی جگہ ہے، دار الاختبار ہے، دار الابتلاء ہے. اس کا انجام جو ہے جزا، سزا، کامیابی، ناکامی، شقاوت، وہ آخرت میں. تو اس لیے دماغوں میں یہ بات اچھی طرح رکھ لیں اور سمجھ لیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یاد رکھو، یہ امتحان ہے، اور انجام اور نتیجہ اور مال کب ہوگا؟ آخرت. آخرت کے اندر مومنین جو ہیں وہ اصحاب الجنہ ہوں گے اور کافرین جو ہیں وہ اصحاب نار ہوں گے. اصحاب الیمین کامیاب ہوں گے اور اصحاب الشمال ہلاک. ایک اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی ایک یعنی کروڑواں حصہ بھی شبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنا بڑا عالم جو اللہ نے بنایا ہے وہ بے فائدہ تو نہیں بنایا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو ایسے بے فائدہ پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، تو ہمارے پاس نہیں آؤ گے، ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نے زندگی میں کیسے گزاری ہے. تو ایک نتیجہ یاد رکھ لیں کہ بھی دنیا امتحان ہے، آخرت جزا ہے.
اب دنیا میں بھی کبھی کبھی اللہ مومنین کو جزا دے دیتے ہیں، انعام دے دیتے ہیں، اور کافرین کو بھی کبھی کبھی سزا دے دیتے ہیں، ورنہ اصل سزا آخرت ہے، یاد رکھو۔ اس لیے یہ شبہ دماغ میں نہ رکھا کریں کہ دیکھو جی کافر ہیں، مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ملکوں کے ملک تباہ کر دیے ہیں، لاکھوں آدمیوں کو مار ڈالا ہے، ان پہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ کا عذاب کا فیصلہ آخرت میں ہے۔ جو اس کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کافروں کا دنیا میں چلنا پھرنا کھانا پینا اس میں آپ کسی دھوکے میں نہ پڑے۔ متاع قلیل، یہ تو بہت تھوڑا سی چیز ہے، تھوڑا نفع ہے، یہ تو چند دن کا نفع ہے۔ فمأواہم جہنم وبئس المہاد، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اگر دنیا میں کھاتے ہیں پیتے ہیں، دولت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بکری کو اگر گھاس دیتے ہیں کتے کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حلال جانوروں کو رزق دیتے ہیں تو حرام جانوروں کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ مسلمان ہو، وہ کافر ہو، وہ گورا ہو، وہ کالا ہو، وہ پیلا ہو، اس کا بندہ ہے۔ اس کے لیے اس نے فیصلہ کر لیا ہے بھی یہ دنیا ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو، آگے آنے والا دن جو ہے وہ آخرت۔ کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کا نظارہ دکھانے کے لیے کہ کوئی یہ شبہ میں نہ رہے کہ اتنی بڑی طاقتور قوموں کو کون عذاب دے گا، تو اللہ نے قوم عاد کو عذاب دیکھ کے نمونہ دکھلا دیا کہ وہ تو بڑی طاقتور قوم تھی، اس جیسا تو مخلوق پیدا ہی نہیں کی اللہ نے۔ جب ان پہ اللہ کا عذاب آیا تو ختم ہو گئے۔ قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم فرعون ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے کئی دفعہ یہ نظارے دکھلا دیے کہ وہ عذاب دینے پہ بھی قادر ہیں، اور یہ نظارہ بھی دکھلا دیا کہ وہ چاہیں تو قید خانے سے اٹھا کے یوسف علیہ السلام کو تخت پہ بٹھا دیں، اس پہ بھی قادر ہیں۔ وہ چاہیں تو سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرما دیں، اور صرف انسانوں پہ نہیں، جنات پہ بھی، پرندوں پہ بھی، کہ اور تمام دنیا کی بولیاں سکھا دیں، وہ قادر ہیں۔ تو یہ اللہ اپنی قدرت کے مظاہر دکھلاتے ہیں، کیونکہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اصل امتحان کے بعد نتیجہ قیامت میں نکلے گا کہ اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے بہتر عمل کس کا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں عمل کے قبول ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ہمیشہ یاد رکھ لو، أَن يَكُونَ خَالِصًا وَأَن يَكُونَ صَوَابًا، عمل خالص ہو اور ثواب ہو۔ کیا مانا کہ خالص اللہ کے لیے ہو، خیرات ہے، نذر ہے، نیاز ہے، منت ہے، خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی کا شراکت نہ ہو، کسی کا شائبہ نہ ہو، کسی کا شبہ نہ ہو۔ تو دوسرا ثواباً کا مانا کہ وہ عمل مطابق و سنت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ خالص اللہ کے لیے ہو اور ہو بھی سنت کے مطابق، پھر عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ اگر خالص نہ ہو پھر بھی مقبول نہیں ہوگا، اور اگر وہ سنت رسول عربی پر نہ ہو تب بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں لازمی ہیں۔ جتنا مرضی آئے آدمی زور لگا لے، اب دیکھو نا حضور پاک نے فرمایا کہ جب سورج نکل رہا، اللہ نے فرمایا کہ سورج نکلے تو نماز نہ پڑھو۔ نماز تو اللہ کی ہے نا، لیکن ہم پڑھیں گے تو گناہگار ہیں کہ اللہ نے منع کر دیا۔ سورج عین سر پہ ہو تو نماز نہ پڑھو، عصر کے بعد نہ پڑھو، سورج عین ڈوب رہا ہو نہ پڑھو۔ تو جن مقامات پہ روک دیا وہاں رکنا سنت ہے، اور جہاں حکم دیا وہ پورا کرنا سنت ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ طواف جو ہے حجر اسود سے شروع کرو، اگر کوئی رکن یمانی سے شروع کرے چکر تو پورے ہوں گے لیکن طواف نہیں ہوگا۔
اگر کوئی حجر اسود سے ذرا آگے گزر کے دروازے کے پاس شروع کرے طواف نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے مخالفت کی ہے سنت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ تو اسی معاملات کو دیکھ لیا کرو نا، تو سارا دین تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ بھی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہے۔ بھئی جب حضور پاک نے نہیں پڑھے، بلال نے نہیں پڑھے، ابھی محذورہ نے نہیں پڑھے، عبداللہ بن مکتوم نے نہیں پڑھے، صحابہ اہل بیت نے نہیں پڑھے، صاحب بات ہے کہ سنت کے خلاف ہے۔ اگر سنت کے خلاف ہے تو قبول نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح بھی نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو جاؤ جی صلاۃ و سلام پڑھو، بھئی حضور پاک نے نہیں پڑھے، صحابہ اہل بیت نے نہیں پڑھے، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ کیوں؟ عمل تو قبول ہی نہیں ہوگا نا جب تک سنت کے مطابق نہ ہو۔ تو سنت کے مطابق نہیں ہے، پھر یہ کہنا نہیں جی ہے تو اچھا ہی، ہمارے کہنے سے اچھا نہیں ہے۔ اچھا تب ہوگا جب مطابق ہوگا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں آئے تو دیکھا کہ مؤذن نے اذان دینے کے بعد لوگوں کو کہنا شروع کیا، بھی اٹھو بھائی، اٹھو بھائی، چلو بھائی، چلو بھائی، چلو بھائی، تیاری کرو، نماز کا وقت ہو گیا نا۔ آپ نے فرمایا نکلو اس مسجد سے۔ نے کہا حضرت نماز کی، انہوں نے کہا بھائی حضور کے زمانے اذان ہو گئی، پھر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بدعت ہے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، میں اس مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھا۔ تو حضرت عبداللہ، حالانکہ وہ بیچارہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہی کہہ رہا تھا بھائی اٹھو بھائی، یار کیا سستی کر رہے ہو، اٹھو تیاری کرو، وضو کرو، اٹھو جلدی کرو۔ وہ نماز کے لیے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ہم فرمایا کہ جب حضور نے نہیں کہا، بس اذان ہو گئی، مسلمان کے لیے کافی ہے، اللہ نے بلا لیا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، بس کافی ہے۔ تو اس لیے تو فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اس کے بعد پھر اپنی قدرت کا کمال دکھایا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، جس نے 7 آسمان بنائے طبق در طبق۔ یاد رکھو 7 آسمان بھی برحق ہیں اور ان کے درمیان میں فاصلہ بھی برحق ہے، آسمان کے اندر دروازوں کا ہونا بھی برحق ہے، اور آسمان میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط۔ جہاں تک چاند وغیرہ پہ جانے کا تعلق ہے تو یہ آسمان سے نیچے ہے، یہ آسمان کے اوپر نہیں ہے۔ آسمان میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر۔ اس کے بعد فرمایا 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں پاؤ گے اللہ کے اس آسمان بنائے ہوئے میں کوئی فرق ہو، کہیں چھوٹا ہو جائے، کہیں بڑا ہو جائے، کہیں کمزور ہو جائے، کہیں بالکل نہیں۔ هل ترى من فطور، کیا اللہ نے جو آسمان پیدا فرمائے ہیں ہزاروں سال گزر گئے، ان میں کوئی تمہیں شکوک، کوئی سراخ، کوئی کمزوری نظر آئی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتين، بار بار لوٹاؤ اپنی نظر کو، ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، تمہاری نظریں تھک جائیں گی، تمہاری نگاہ ٹوٹ جائے گی، لیکن اللہ کی چیز میں کوئی نقصان نہیں دیکھ سکو گے۔ اس لیے فرماتے ہیں ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ نے آسمانوں کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی ہے، اللہ نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین فرمایا۔ اس میں ستارے ہیں، کئی ثوابت ہیں، کئی سیارات ہیں، کوئی چلنے والے ہیں، کوئی رکنے والے ہیں، کوئی ٹھہرنے والے ہیں، پھر ان میں سورج ہے، پھر ان میں چاند ہے، پھر ان سب کا نظام جو ہے وہ میرے اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ اور فرمایا ایک آسمان کے لیے ستارے زینت ہیں، اور دوسرا یہ ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور جو شیطان ملائکہ کی باتیں چراتے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ میزائل بنا ڈالے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے، عذاب جلانے والا۔ تو یہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج کا سبق جو ہم نے پڑھا ہے اب اس پہ غور کریں۔
وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یاد رکھو اس سے پہلے کیا آیت تھی؟ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَأَعْتَدْنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ہم نے تیار رکھا ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے کیا؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا لوٹنا ہے کہ جہنم کی سزا ملے گی۔ اب بات سمجھیں، آپ نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا اللہ نے دو صفتوں کا ذکر فرمایا تھا، یاد رکھیں آپ نے پڑھا ہے دو صفتوں کا ذکر ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ عزیز مانا غالب، جس پہ کوئی غالب نہ آ سکے، جس کے حکم کو کوئی توڑ نہ سکے، جس کے فیصلے کو کوئی موڑ نہ سکے، وہ ہر چیز پہ غالب ہے۔ اور آگے فرمایا تھا غفور، وہ بخشنے والا بھی ہے۔ اب وہی نظارہ دکھاتے ہیں، دونوں آپ کو دکھاتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، غالب ہے، کیوں؟ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جنہوں نے کفر کیا ہے وہ غالب ہے، ان کے لیے عذاب جہنم تیار کر کے رکھا ہے، وہ غالب ہے، کون پھر ان کو عذاب جہنم سے روک سکتا ہے؟ تو یہ اپنے وہ عزیز کا نظارہ دکھلا رہے ہیں، اور آگے جا کے پھر غفور کا نظارہ دکھلائیں گے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ تو یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر جو انسان ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، یا سعداء ہوں گے یا اشقیاء ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اشقیاء کا ذکر پہلے فرما دیا ہے، اور کبھی سعداء کا ذکر پہلے ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے، یاد رکھیں یہ سنت اللہ ہے۔ قرآن میں جب ذکر آئے گا نا کافروں کا تو مومنوں کا بھی آئے گا، جنت والوں کا آئے گا تو جہنم والوں کا بھی آئے گا، کامیاب لوگوں کا آئے گا تو ناکام لوگوں کا بھی آئے گا، اسی طرح ابرار کا آئے گا تو پھر اشرار کا بھی آئے گا۔ تو اس لیے یہ سنت اللہ، کیوں ہر چیز جو ہے وہ تقابل کے ساتھ جو ہے سمجھ آتی ہے۔ الاشیاء تتباین بالازداد۔ اب یہاں کی جو آیات مبارکہ ہیں بڑی واضح آیات ہے کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، لیکن بعض فرقے پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے باطل فرقے ہیں۔ معتزلہ میں جیسے فرقے ہیں نا جی، کئی قسم کے فرقے ہیں، کوئی جہمیہ ہیں، کوئی کرامیہ ہیں، کوئی قدریہ ہیں، کوئی مشبہہ ہیں، کوئی خوارج ہیں، کوئی روافض ہیں، اتنے 72 فرقہ ہیں۔ اچھا، اب وہ فرقے یاد رکھو یہ نہیں ہے کہ وہ خود بنائے گئے ہیں، بات کو سمجھیں، وہ فرقے باطل جو ہیں نا، یاد رکھو یہ نہیں کہ خود نہیں، وہ بنائے گئے۔ تو جب بنائے گئے ہیں تو اس لیے وہ فرقے جو ہے نا، ایک کے ذمہ ایک ڈپٹی ہے، دوسرے کے ذمہ دوسری ڈپٹی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ روافض ہیں، وہ جناب اہل بیت سے محبت کی انتہا کر دیں گے، حضرت علی کو خدا مان لیں گے۔ اس کے مقابلے پہ خوارج ہیں، وہ حضرت علی کو مسلمان بھی نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نصرانیت ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دے گی۔ ادھر یہودیت ہے، وہ اس کو حلال کا بیٹا بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یوسف النجار کا بیٹا ہے۔
کیونکہ یہ فتنے جو ہے نا، یاد رکھو یہ مذاہب خود بنائے گئے ہیں نا، مشکل یہ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا، ابھی آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، ایک آیت آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کسی مشکل میں الجھ گئے، پڑ گئے، ایک نہیں، خود آپ نے یہ مشکلات خود ڈھونڈ کے بنائی ہیں۔ اب انہوں نے بھی کیا کیا کہ ہر فرقے کو جہاں موقع ملتا ہے، اب ان میں دو فرقے ہیں۔ ایک فرقہ معتزلہ کا یہ کہتا ہے کہ بھئی جتنے مرضی آئے زندگی میں گناہ کرو، جنت میں تم نے ضرور جانا ہے اگر کلمہ پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس ایمان جو ہے، ایمان بس جنت میں آدمی جائے گا ایمان کی وجہ سے، گناہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اچھا، اس کے دوسری پارٹی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر گناہ کرو گے تو سیدھا جہنم، جنت تو ہے متقین کے لیے، عدت للمتقین، گناہ کرنے والا تو فاسق فاجر ہے، وہ کیسے جائے گا جنت میں؟ دونوں مقابلے کیوں؟ ان کو اس لیے تیار کیے گئے، ان کو اس لیے تیار کیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، ایک آدمی کو تیار کیا جاتا ہے کہ بھئی تم نے فلاں گھر میں ڈاکہ مارنا ہے، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے ان کو پتہ دینا ہے کہ آدمی آ رہے ہیں، تیار رہو۔ تو دونوں کام تو خود کرائے جا رہے ہیں نا۔ اسی لیے آپ کو سمجھ نہیں آتا نا کہ یہ کیا بات ہے یار، شیعہ یہ کہتے ہیں، خوارج یہ کہ وہ اللہ کے بندے، یہ فرقے بنائے گئے، کیوں بنائے گئے اس کو بھی سمجھ لیں کہ جب میرے مدنی کا چاند چمکا اور جب حضور کا نبوت کا چاند چمکا ہے اور سرکار دو جہاں مدینے میں آئے ہیں، تو اسلام پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا۔ یعنی 13 سال کی محنت میں حضور نے 82 آدمی تیار کیے مکی زندگی میں۔ اچھا، مدنی زندگی میں 10 سال کی مدت میں لاکھوں صحابہ تیار ہو گئے، تو اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ کجا وہ وقت کے مکے میں اذان دینا مشکل تھا، اور کجا وہ وقت کے صحابہ تبوک میں اذانیں دے رہے ہیں اور حنین میں اذانیں دے رہے ہیں، اور سارا ماحول العرب فتح ہو گیا ہے۔ تو اب جو دشمن تھے نا، یہود اور نصارہ، انہوں نے دیکھا کہ بھئی اسلام تو اتنی ترقی کر رہا ہے، اسلام اتنا پھیل رہا ہے، اب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم۔ اگر ہم مقابلہ کریں گے مسلمان کچل دیں گے ہمیں۔ یہ تو کوئی عجیب قوم ہے، یہ تو جاتے ہیں تو دریا ان سے ڈرتے ہیں، جنگل کے شیر ان سے ڈرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا مخلوق ہے بھائی۔ آگے دریا آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھوڑے دریا میں ڈال دو۔ ان کا 60 آدمی حضرت خالد بن الولید کے ساتھ رات کو واچ کر رہے ہیں، رات کو دشمنوں کے نگرانی کرنے کے لیے ہے کہ کہیں کوئی شب خون نہ مار دے۔ حضرت خالد کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ اس وقت 60 آدمی کی ایک جماعت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، میرا دل کرتا ہے کہ ہم کافروں پہ حملہ کر دیں۔ انہوں نے کہا خالد کیا کہہ رہے ہو، 60,000 کا لشکر ہے عیسائیوں کا، میلوں تک خیمے لگے ہوئے ہیں، ہم 60 آدمی کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار یہ تھوڑے بہت کی کیا بات ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت تھوڑی جماعتیں کو اللہ بڑی جماعتوں میں فتح دے دیتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارا فتح تو مقصد ہی نہیں ہے نا یار، اگر شہید ہو جائیں گے تو اچھی بات ہے، مقام شہادت مل گیا، اگر بچ گئے غازی ہو جائے گا ہمارا تو کوئی نقصان ہے نہیں۔ بھئی میں تو حملہ کرتا ہوں، میرے ساتھ چلتے ہو چلو، نہیں چلتے ہو تو میں جا رہا ہوں۔ اب خود اندازہ کرو، ایمان سے کہو 60 آدمی 60,000 پہ حملہ کر دے، کچھ عقل ہے؟ جب حضرت خالد نے نعرہ لگایا اور جناب گھس گیا دشمنوں کے قلب میں، اب وہ اٹھ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا۔ ان کو اٹھتے اٹھتے بھی انہوں نے تو صفیں الٹ ڈالی۔ حضرت ابو عبیدہ سوئے ہوئے ہیں، تو اللہ نے خواب میں منادی سے حکم دیا کہ ابو عبیدہ جاؤ، خالد دشمنوں میں گھرا ہوا ہے اور تم سو رہے ہو۔
ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لشکر کے قریب آئے ہیں خدا جانتا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں لگ سکتا تھا کہ وہ صحابہ کہاں ہیں، صرف اللہ اکبر کی آواز سے ہمیں پتہ لگا کہ خالد اس طرف ہے۔ تو ادھر سے مسلمانوں کو یعنی 60 آدمیوں نے جنگ شروع کی، 60,000 شکست کھا گیا۔ کوئی بات ہے نہ کوئی سمجھنے والی بات، کوئی عقل میں آنے والی بات۔ حضرت خالد نے جب جنگ روم پہ علاقے پہ فتوحات کی ہے تو ایک رومن جرنل جو ہے وہ بھی گرفتار تھا اور حضرت خالد کے خیمے کے ساتھ تھا۔ تو اس نے کہا کہ خالد تمہاری بہادری کو میں نے دیکھا ہے، میں بہادر آدمی ہوں، بہادر کی قدر کرتا ہوں، میرے علاقے کے فوجیوں سے بچ کے رہنا، ان کے پاس زہر ہوتی ہے، کبھی تمہارے کھانے میں زہر نہ ملا دیں، تم ان کے ہاتھ سے نہ کبھی پانی پینا نہ کبھی کھانا کھانا۔ حضرت خالد نے کہا وہ زہر کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر ہم گرفتار ہو جائیں، جیسے میں جرنل ہوں، میں اگر پکڑا جاؤں جیسے گرفتار ہو گیا تو میں اپنے ملک کے راز نہ دوں، بس میں مر جاؤں گا، بس ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس بھی وہ زہر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے۔ اس نے انگوٹھی کھولی، انگوٹھی کھول کے اس کا ایسے ڈھکنا کھولا، اندر ایک قطرے کے برابر کوئی چیز پڑی تھی، کہ یہ زہر ہے اور یہ سائنائڈ ہے، اس کا آج تک ذائقہ کوئی نہیں بتا سکا ہے، بس ٹچ ہوئی اور بندہ ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ تو صحیح یار، انگوٹھی دے دی اس نے، آپ نے 7 گلاس پانی کا رکھا تھا اس میں ڈال دی۔ کیا کر رہے ہو؟ کہا یار پانی میں ڈال رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، پی گئے۔ اور خالد تم اس نے کہا یار میں نہیں مرتا، ہمیں حضور نے فرمایا یہ پڑھ لو کچھ نہیں ہوتا۔ اب وہ پاگل ہو گئے بھی، ان پہ زہر بھی اثر نہیں کرتی، یہ غصے میں آتے ہیں تو دریائے نیل کو خط لکھ دیتی ہیں کہ چلنا ہے تو چلو ورنہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تمہاری۔ یہ پیغام دینا ہوتا ہے تو یا ساریت الجبل، مدینے میں کھڑے ہو کے نہاوند میں اپنی فوجوں کو کاشن دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا ان کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اب حل یہ ہے کہ ان کے اندر گھس جاؤ، مسلمان بن جاؤ، نمازیں پڑھو، تہجدیں پڑھو، ساری ساری رات جاگو، لمبے لمبے چلے کاٹو، لمبے لمبے پگڑیاں باندھو، اندر گھسنے کے بعد پھر فرقے پیدا کرو، یہ شیعان علی بن جائیں اور یہ شیعان صحابہ بن جائیں، یہ خوارج بن جائیں، یہ روافض بن جائیں، اندر جا کے ان کو جب تک ہم نہیں توڑیں گے مسلمان شکست نہیں کھا سکتے۔ امان سے کہو چلو یار یہ پرانی باتیں تو ہم سناتے رہتے، ابھی آپ دیکھ لیں کہ کافروں نے اس وقت کی جو سب سے بڑی طاقت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، انہوں نے ایمان سے کہیں کہ مسلمانوں کو دہشت گرد ہیں، بلا ہیں، یہ جن ہیں، یہ بھوت ہیں، یہ ہوا ہے، یہ ایسے ہیں، ساری دنیا کے میڈیا میں بدنام کیا ہے، قرآن بدل ڈالا، قرآن نئے چھپا ڈالے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے کہ 9/11 کے حادثے کے بعد سب سے زیادہ مسلمان ہوئے ہیں، اسلام پھیل گیا اور اسلام بھڑک اٹھا۔ یہ اللہ نے اسلام میں ایک ایسی طاقت رکھی ہے، آپ جتنا اس کو دبائیں گے یہ اور ابھرے گا۔ تو اس لیے اب ان کو پھر ضرورت ہوتی ہے، کہیں وہ جعفر بنگال و صادق از دکن، پھر جعفر صادق خریدے جاتے ہیں، کہیں جناب وہ پھر مولوی خریدتے ہیں جو آ کر مسلمانوں کو کبھی میلاد پہ لڑائیں گے، کبھی درود و سلام پہ لڑائیں گے، کبھی فاتحہ پہ لڑائیں گے، کبھی آمین پہ لڑائیں گے، کہ مسلمانوں کے اندر گھس جاؤ، اندر جا کے ان کے بن کے، ان کی شکلیں، ان کے لباس پہن کے ان کو لڑاؤ۔ ورنہ ایمان سے کہیں بھی چلو بریلوی حضرات ہیں، انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ ٹھنڈے دل سے۔ بھئی ان کی سند کی انتہا بھی تو شاہ ولی اللہ ہے، اور دیوبندی حضرات کی سند کی بنیاد بھی شاہ ولی اللہ ہے۔ اچھا وہ بھی حنفی ہیں، وہ بھی حنفی ہیں، وہ بھی فتاوی عالمگیری اور فتاوی تاتار خانیہ سے فتویٰ دیتے ہیں، وہ بھی وہاں سے فتویٰ دیتے ہیں۔
تو پھر یہ جھگڑے کیسے پیدا ہوئے؟ یہ اس دشمن نے کروائے تھے، انگریز نے، کہ ایسے ایسے مسائل فروئی پہ ان کو لڑا۔ اچھا ایک آدمی نے زور سے آمین کہا، الحمدللہ، کیا جھگڑے کی بات ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے آہستہ آمین کہہ دیا، کوئی بات نہیں، نماز تو دونوں کی درست ہے۔ اس میں اگر کفر و اسلام کی جنگ بنا دی جائے تو معنی یہ ہوگا کہ ہم آپس میں ٹکرائیں گے۔ یہی وجہ ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ اب دیکھو نا کیسی الٹ بات ہے، ایک فرقہ کہتا ہے جو گناہ کرو گناہ نقصان ہی نہیں دیتا، انہوں نے گناہوں کا دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا حرمہ اللہ علیہ النار، جو بندہ مر گیا اس نے شرک نہیں کیا تو اللہ نے جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دی ہے۔ بس ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا، ہم نے شرک نہیں کیا، جنت میں جائیں گے۔ باقی گناہ شنات انسان جو ہوا یہ تھوڑا بہت ادھر ادھر منہ تو مار لیتا ہے نا۔ اب اس کے مقابلے پہ دوسری جماعت کو تیار کرنے کہا نہیں بے وقوف ہیں، یہ تو پاگل ہیں۔ قرآن کہتے ہیں اعدت للمتقین، ہم نے جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ قرآن کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے جنت ان کے لیے ہے، اگر عمل برے کیے تو ان کے لیے تو جنت نہیں ہے، اگر گناہ کیا تو فاسق ہو گیا، ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ یہ دو فرقے بن گئے۔ حالانکہ صحیح عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کیا ہے؟ یاد رکھو کہ جو بندہ شرک نہ کرے، توحید پہ قائم رہے، اب اس کے جتنے گناہ ہیں دیکھیں گے کیا اس نے توبہ کی ہے گناہوں سے یا توبہ نہیں کی ہے۔ اگر توبہ کر لی ہے، اللہ فرماتے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اگر توبہ کر لی ہے تو میں اس کے گناہوں کو مٹا ڈالوں گا اور اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور اگر بغیر توبہ کیے وہ مر گیا ہے مومن ہے موحد، لیکن اس کے ذمے قتل بھی ہے، زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، ڈاکے بھی ہے، چوریاں بھی ہیں، اور توبہ بھی نہیں کر سکا ہے، چوری کرتے ہوئے مر گیا، شراب پیتے ہوئے مر گیا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو شرک پہ مر گیا اس کی تو بخشش نہیں ہوگی، اور جو شرک پہ نہیں مرا ہے باقی گناہ میری مرضی ہے تو معاف کر کے جنت میں بھیج دوں، یا باقی گناہوں کے لیے اس کو جہنم میں ڈال کے سزا دے کے پاک کرنے کے بعد اس کو بھیجوں۔ اس لیے حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں جو شفاعت کروں گا تو اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے کروں گا، تو گناہگار جہنم میں ہوں گے تو شفاعت کریں گے، اگر وہاں ہوں گے نہیں تو شفاعت کس کی کریں گے، کس کو نکالیں گے؟ اس لیے حضور فرماتے انا اشفع و اشفع فاشفع، میں شفاعت کر کے امت کو نکالوں گا، وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے، میں شفاعت کر کے نکالوں گا، حتی یقال لی ہر رضیت یا محمد، اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ اب آپ نے اتنی امت چھڑوا لی ہے، اب راضی ہو کہ نہیں ہو؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں سر سجدے میں ڈالوں گا اور کہوں گا رضی تو ربی، میرا رب میں راضی ہوں، بالکل راضی ہوں، آپ نے وعدہ پورا کر دیا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ نے فرمایا تھا کہ میرا مدنی میں آپ کو راضی کروں گا، میں راضی ہو گیا ہوں، لیکن میری ایک درخواست ہے، ابھی میری امت کے کچھ لوگ جہنم میں پڑے ہیں جن کے اندر ذرے کے برابر ایمان ہے، مثقال ذرۃ من ایمان، ان کے لیے بھی کوئی مہربانی کا فیصلہ فرمائیں۔ اللہ پاک فرمائیں کہ میرا مدنی تیری شفاعت سے میں نے چھوڑ دیا، ان کو اب میری رحمت پہ چھوڑو، میں اپنی رحمت سے چھوڑ دوں گا۔ تو اصل مسئلہ کہ یہ تھا، لیکن دو پارٹیاں بن گئی، اس لیے وہ کہتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جار مجرور مقدم ہے، معنی حصر ہو گیا، جنہوں نے کفر کیا جہنم صرف ان کے لیے ہے۔ وہ پھر ایسی آیتوں سے استدلال نکالتے ہیں نا، فرقے باطلہ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی تو پھر اللہ کے قرآن کو بدلتے ہیں نا، اس میں تحریفات کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔
اور اسی طرح ہر باطل فرقے کا یہ عالم ہو گیا ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا تین ہے یا تین میں سے ایک ہے، تو آپ کا قرآن بھی تو کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، تحقیق ہم نے اتارا قرآن کو، تو ہم نے یہ جمع کا صیغہ ہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے اتارا ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن اتارا ہے. ہم نے قرآن اتارا ہے لیلۃ القدر میں، ہم نے قرآن اتارا ہے رمضان میں. جب تین کا جمع کا صیغہ ہے تو جمع کے لیے کم از کم تین کا عدد ہونا ضروری ہوتا ہے، لہذا ہمارا تین کا عقیدہ ثابت ہو گیا. اب وہ بھی قرآن کو لے آتے ہیں. بھائی یہ تین کی جمع سے تو تم کو دلیل مل گئی، تو جہاں اللہ فرماتے الہکم الہ واحد، وہ تم نے نہیں پڑھا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ نہیں پڑھا. جو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی ان کا لقب تھا روح اللہ، تو جب اللہ کی روح ہے تو وہ خود خدا ہے. اگر روح اللہ سے وہ خدا ہو جاتا ہے تو جہاں اللہ نے فرمایا ان ہوا الا عبد، وہ میرا بندہ ہے، اس کو نہیں پڑھتے ہو. انعمنا علیہ وارسلناہ الی بنی اسرائیل، اور وہ نہیں پڑھتے ہو کہ جب اللہ پوچھیں گے کہ انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیا عیسیٰ ابن مریم تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری اماں کو بھی خدا مانیں، تثلیث کا عقیدہ رکھیں. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، حضرت عیسیٰ کہیں گے پاک ہے تیری ذات میرا مولا، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجھے زیبہ ہی نہیں دیتی، زیب ہی نہیں دیتی ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے تو ان کو نہیں کہا مگر جو آپ نے حکم دیا. ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے میری امت، میری تم بھی اور میں بھی اس رب کی عبادت کریں جو ہمارا رب ہے. یہ آیتیں نہیں پڑھیں گے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ باطل فرقوں کی عادت ہوتی ہے، ایک لفظ پڑھ لیں گے باقی آیتیں چھوڑ دیں گے. اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنہ، کہ جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے وہ ہمیشہ آیات متشابہات کو لے لیتے ہیں اور محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور. اب اللہ فرماتے ہیں جب کافر ڈالے جائیں گے جہنم میں، اذا القوا فیہا سمعوا لها، وہ سنیں گے آواز، بڑی آوازیں، گندی آوازیں. شہیق کہتے ہیں جیسے گدھا کی آواز ہوتی ہے نا، یعنی اس کی چیخ سنیں گے، سیاہ سنیں گے. وہی تفور، اور وہ ایسے جیسے جوش کھاتی ہوگی. تفور مانا تغلی، جیسے پانی کو گرم کرے اور پانی گرمی میں جوش کھاتا ہے. اب اس جگہ سمجھیں کہ بھئی اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم کی آواز سنیں گے اور جہنم ابل رہی ہوگی اور جہنم غصہ کر رہی ہوگی. بھی جہنم تو ایک آگ ہے. تو بھئی جو آگ ہے پھر وہ آگ کیسے غصہ کرے؟ تو آگ ہے، غصے کا کیا معنی ہے؟ جس کو ڈالو جلا ڈالے گی. تو اس لیے بہت سارے علماء نے اس کی ایک تعویل یہ بھی کی ہے کہ بھی بات تو جہنم کی ہو رہی ہے، اصل غصہ جو ہے، اصل جوش جو ہے وہ ہوگا جن کو اللہ نے جہنم پہ فرشتوں کو رکھا ہے نا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ جو پہلے آپ پڑھ چکے، یہ ان کا غیظ ہوگا، ان کا غضب ہوگا. تو گویا وہ جہنم کا غضب ہوا. جیسے قرآن میں کئی جگہ آتا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا ہے. اب بستیاں تو ہلاک نہیں ہوتی نا، بستی والے ہلاک ہوتے ہیں، یاد رکھو.
جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا سے کہا تھا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ اس بستی سے پوچھیں جس کے اندر ہم تھے۔ اب بستی سے کیا پوچھیں گے؟ مانا ہے اہل القریت، بستی والوں سے پوچھے۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری تعبیر جو ہے دراصل یہ ان کا غصہ ہے جو جہنم پہ اللہ کے فرشتے ہیں اور ان کی آوازیں ہیں اور ان کا غیظ و غضب ہے، یہ ایک جواب یاد۔ اور بعض علماء کہتے ہیں ہمیں ایسی تعبیر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں، اللہ چاہے تو پانی کے اندر بھی شعور پیدا فرما دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو بھی عقل عطا فرما دیں، فہم عطا فرما دیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی فوج گزرتی ہے تو راستہ دے دیتا ہے اور فرعون آتا ہے تو فوراً پکڑ کے غرق کر دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو آگ کو بھی عقل دے دیں کہ ابراہیم علیہ السلام آتا ہے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اللہ براہ راست آگ کو حکم فرما رہے ہیں، تو قیامت میں بھی اللہ قادر ہیں کہ وہ آگ کو بولنے کی طاقت دے دیں، وہ آگ کو سمجھنے کی طاقت دے دیں، وہ آگ کو غصہ نکالنے کی طاقت دے دیں۔ وہ جس چیز میں چاہے عقل اور شعور پیدا کر دیتے ہیں، وہ چاہے تو لکڑی میں بھی عقل و شعور پیدا کر دیتے ہیں کہ حضور پاک نے جب خطبہ دینا چھوڑ دیا تو وہ جو لکڑی تھی وہ رونے لگ گئی، تو اب لکڑی میں بھی شعور پیدا ہو گیا۔ اللہ چاہے تو پتھروں میں بھی شعور پیدا فرما دے۔ میرے آقا رحمت دو جہاں فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا مکے کے اندر میں ایک ایسا پتھر ہے جس کو اب بھی میں جانتا پہچانتا ہوں، یسلم علیہ قبل ان بعثت، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، میں جب اس کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھ پہ سلام کرتا تھا۔ تو اب اللہ نے پتھر کو بھی زبان دے دی، تو وہ اللہ آگ کو بھی زبان دینے پہ قادر ہے۔ اللہ مجھ سے دعا کریں اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، اور اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ آپ دعا کریں اللہ میری بیماریاں بھی، ہر بیمار کی بیماریاں بھی دور فرمائیں، اور ہمارے خاندانوں پہ، گھروں پہ، اولادوں پہ، مسلمانوں پہ، احباب پہ، اصحاب سب پہ رحمت نازل فرمائیں۔ کہتے تھے کہ ہم نے کسی سے مکان لیا ہے گروی پہ، یعنی قرضہ لیا، مکان گروی کر لیا کہ بھی فلاں تاریخ تک اگر قرضہ نہیں دے گا تو یہ مکان بیچ کے وہ اپنے پیسے، یہ ہوتی ہے گروی۔ اس مکان سے ہم کرایہ لے سکتے ہو، یہی تو پھر سود ہو جائے گا، کرایہ کیسے لے سکتے ہو؟ بالکل حرام ہے کرایہ لینا۔ یہ اچھی بات ہے کہ یعنی 10 سال کے لیے گروی ہے تو 10 سال کا کرایہ بھی کماتے رہو اور 10 سال کے اپنے اصل پیسے بھی لے لو، اور یہ 10 سال کا جو نفع ہے پھر کس کا ہے؟ بڑے شریف آدمی ہو بھی ماشاءاللہ، خالص حرام ہے۔ تم ایسا کرو نا جی، جتنا اس کا کرایہ بنتا ہے وہ کرایہ پہ چڑھا دو، اپنا قرضہ کاٹتے جاؤ، وہ تو مالک کا ہے۔ گروی کا معنی ہے گارنٹی، کہ اگر اس نے پیسے نہ دیے تمہارے ہاتھ میں جائیداد ہے، بیچ سکتے ہو، یہ تھوڑا ہے کہ فائدہ اٹھاؤ۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں رواج ہے کہ میت کے دفن ہونے کے بعد 3 دن فجر کی نماز کے بعد قبر پہ جاتے ہیں اور زور زور سے تلاوت، یہ خالص بدعت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو میت شور کرتی ہے، یہ اس کو تسلی دینے کے لیے جاتے ہیں، تو 1-2 کو اندر بھجوا دے نا، اچھی طرح تسلی دیں، باہر بیٹھ کے کیا تسلی دیں گے بیچارے؟ خالص بدعت ہے۔ ہمارے مسجد میں نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد امام صاحب جو ہیں وہ سوریہ کے لیے اور مسلمان ملکوں کے لیے دعا کرتے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں دعائے قنوت نازلہ، کہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت گزری تو حضور پاک ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ بہرحال اگر وہ عورت مدینے میں 5 دن ٹھہری ہے تو مسافر ہے، اب مکے میں آنے کے بعد 20 دن ٹھہرنے کی نیت ہے تو مقیم ہے، نماز پوری پڑھے۔ اگر ہم لوگوں نے پاکستان سے عمرہ کیا ہے، پھر اگر ہم مکے سے جدہ جائیں عمرہ کرنا چاہے پھر بھی کر سکتے ہیں،
جدہ سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، یہ نفلی عبادت ہے، کرنا چاہو کر سکتے ہو، نہ کرو ضروری نہیں۔ اگر طواف کے 2 چکر کے بعد وضو ٹوٹ جائے، طواف چھوڑ دیں، وضو کر کے پھر ابتدا سے شروع کریں۔ آب زمزم بھی سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے، اگر کوئی کھڑے ہو کے پی لے تو گناہ نہیں ہوگا، یہ معنی نہیں کہ کھڑے ہو کے پیا جائے۔ صلاۃ تسبیح جو ہے ضعیف حدیث میں موجود ہے، لہذا کوئی پڑھتا ہے کوئی ورنہ جب حدیث ہے چاہے ضعیف ہو وہ فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہے۔ بغیر احرام کے کسی نے مچھر یا جوں مار دیا ہے کوئی بات نہیں، موذی چیز کو مارنا تو احرام میں بھی جائز ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے آگے سانپ آ جائے ہم کہیں جناب ہم کھڑے ہیں ڈنگ مار لو، ہم تو احرام میں، یہ کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ احرام میں ہو، موذی ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، مارو اس کو۔ کہتے جی کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے، 3 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لے۔ عورتوں کا چہرہ عمرے میں کھلا ہونا چاہیے، پہلے مجھے یہ مسئلہ بتاؤ، عمرے میں کھلا ہونا چاہیے تو عمرے کے بغیر نہیں سمجھ آیا بھائی؟ عمرے کے بغیر چھپا ہونا چاہیے تو عمرے میں کھلے گا نا، اگر اس نے پہلے ہی کھولا ہوا ہے وہ تو سارا سال عمرے میں ہے بیچاری، کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا بھائی؟ عمرے میں چہرہ عورت کا کھلا ہو عمرے کے بغیر تو تب کھلے گا نا جو پہلے بند ہو، جب بند ہی نہیں ہے تو عمرہ کس بات کا؟ اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ہم کپڑا ہٹا لیتے تھے، وَإِذَا هَذَيْنَ الرِّجَالَ سَدَلْنَا عَلَى وُجُوهِنَا، جب کوئی مرد قریب آ جاتے ہم کپڑا گرا دیتے، اور مرد دور چلے جاتے تو کپڑا ہٹا لیتے۔ اب تو مرد دور جاتے ہی نہیں، اب وہ کپڑا لٹکا کے رکھے باقاعدہ۔ کہتے جی کئی چیزیں لوگ کھانے کی تقسیم کرتے ہیں، وہ کھا سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہاں کے اہل خیر لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں حاجی ہیں، مہمان ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو پکانے کا بھی ٹائم نہ ملتا ہو، کوئی بات نہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن نہ کھائیں، سبحان اللہ، کھلانے والے بنو، کھانے والے نہ بنو۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، حضور نے فرمایا اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ میں نے طواف کیا، کندھا نہیں نکالا، رمل بھی نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر عورت مرد نے احرام باندھا، عمرہ کیا، لیکن سونے میں کپڑا منہ پہ آ گیا، کوئی بات نہیں۔ اگر میں نے طواف کیا ہے لیکن ہر چکر پہ حجر اسود پہ اشارہ نہیں کر سکا، گزر گیا، کوئی حرج نہیں۔ جس گھر میں تصویر ہو، فرشتے نہیں ہوتے ہیں، تصویر عام ہے، ٹی وی والی ہو، موبائل والی ہو، کیمرے والی ہو، ہاتھ والی ہو، کوئی ہو، جو بغیر ضرورت ہے، جو ضرورت ہے نوٹ پہ ہے، اقامے پہ ہے، آئیڈینٹی کارڈ پہ، چھپا کے رکھو، وہ کو عظمت یا زینت کے لیے تو ہوتی نہیں نا۔ داڑھی منڈانے والے کے پیچھے نماز ہوتی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے نا، وہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، لیکن ایسے آدمی کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ اسی لیے حکم ہے کہ مؤذن جو داڑھی منڈانے والا اذان بھی نہ دے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری دنیا حضور کے لیے بنائی ہے، حضور نہ ہوتے میں دنیا نہ بناتا۔ ایک روایت ہے، ایک ضعیف روایت ہے، اس کا اعتبار ہی نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں وہ موضوع ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ موضوع روایت۔ اچھا ویسے ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تو تمہیں بھی کہا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض، سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، تو یہ تو قرآن ہے، اس میں کیا ہو گیا؟
عورت اپنے محرم کے بغیر طواف کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. اب یہ مسئلہ تھوڑا ہے کہ نماز پڑھنے آئے تو رسی ڈال کے آئے. نہیں، طواف کرے، نماز پڑھے، محرم کے بغیر سفر نہ کرے. یہ تھوڑا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے. میں تھکاوٹ کی وجہ سے گر گیا، کمرے میں آیا، احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے، علم نہیں تھا. بالکل جناب، دم دینی پڑے گی. پتہ نہیں عمرہ بھی تم نے کیا یا پہلے گر پڑے. ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف نہیں کیا، صفا مروہ کے چکر لگائے، ماشاءاللہ عمرہ بھی برباد، دم بھی لازم. عمرہ بھی کرو، دم بھی دو. میرے استاد کی طبیعت خراب ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. اللہم اشفنا واشف مرضانا. جنت المعلا یا جنت البقیع کا معنی تفاعل ہے کہ اللہ ان کو جنت والی جگہ بنائے. ورنہ اب جنت المعلا کے اندر تو ابو لہب بھی دفن ہے، ابو جہل کی بھی ساری برادری دفن ہے. کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ جنت میں آدمی ایمان سے جائے گا. پتہ نہیں کیا لکھے، 10,000 صحابہ ہیں. نواز اوابین جو ہے اس کا وقت وہی ہے چاشت، جس کو چاشت کہتے ہیں آپ. بعض لوگوں نے پاکستان میں بینکوں کے طریقے پہ، بھائی اگر وہ اسلامی طریقہ ہے، جیسے کئی بینک ہیں، میزان ہے، الفلاح ہے، البرکہ ہے، اسلامی بینک ہے، وہ مشارکت مزاربت پہ کریں، بالکل جائز ہے. ہم لوگ مسافر ہیں، فرض تو ہمیں قصر ہے، سنت نفل معاف ہے، پڑھو تو ثواب ہے. یہ تھوڑا ہے کہ ثواب نہیں ہوگا. اگر عورت عمرے کا احرام باندھ کے آئی، مکے پہنچی، حیض آ گیا، اپنے ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب حیض کے دن پورے ہو جائیں، صاف ہو جائے، غسل کرے، عمرہ کرے. ایک نکاح میں لڑکی کی طرف سے ایک شرط لکھی گئی ہے کہ اگر مجھ سے پہلے تمہارا کوئی نکاح ہے تو اس کو 3 طلاق. یہ شرط اسلام کے خلاف ہے. تم کون ہو شرط لکھوانے والی؟ اور ایک بات یاد رکھو، جو عورتیں یہ شرطیں کرتی ہیں نا کہ پہلی کو طلاق ہے، انشاءاللہ ان کو بھی طلاق ہوگی، ان کو بھی اللہ وہی سزا دیں گے جو دوسرے کے لیے چاہتی ہے. سپیکر کی آواز نہیں آتی، اس کا بالکل بڑا آسان علاج ہے. آپ دعا کریں، دعا کریں، اللہ پاک انتظامیہ کے دل میں ڈال دے. میرے بس میں تو نہیں ہے. اصل مغرب کے درمیان طواف کے افضل یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد پڑھے. خالق داد آئے ہیں، اللہ کو پتا. اب مجھے وضو بھی کرنا ہوتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. آپ دعا تو کرتے نہیں نا، آپ دعا کریں کہ اللہ پاک میری بیماریاں دور کر دے. ایک پیشاب کی تکلیف تھی، اب سانس کی شروع ہو گئی. اللہ معاف فرمائے، اس کا امتحان ہے. اللہ پاک شفا دے. بس سب کے لیے دعا کی. وہ جدول جیسے پہلے بنایا تھا، سمجھ آ گیا.